السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں قاری محمد مسلم آپ کا تہہ دل سے اپنے چینل آسان اردو پر خیر مقدم کرتا ہوں، اور یہ امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات بخیریت سے ہوں گے۔ تو حضرات، میں یہ اطلاع کرنا چاہتا ہوں کہ اب سے انشاءاللہ العظیم ہمارے چینل آسان اردو پر جتنے بھی ٹیچنگ ایگزام ہوں گے، جیسے سی ٹیٹ ہو گیا، جے ٹیٹ ہو گیا، یا کہ آر ٹیٹ جو ری ٹیٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور جتنے بھی اسٹیٹ ٹیچنگ ایگزام ہوتے ہیں، انشاءاللہ العظیم مکمل کورس اور پریکٹس سیٹ بھی کروائے جائیں گے، جس سے انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ جو ہے ایک بہتر اسکور کر پائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرف چلتے ہوئے تو آج کا ہمارا جو موضوع ہے، وہ جو ٹاپک ہے، وہ ہونے والا ہے فعل، ٹھیک ہے۔ دوستو، زیادہ وقت نہ برباد کرتے ہوئے، زیادہ وقت نہ ضائع کرتے ہوئے چلتے ہیں اپنے موضوع پر، ٹھیک ہے۔ اگر ہمارا کلاس، ہمارا ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیجیے گا۔ چلتے ہیں فعل کا بیان۔ فعل وہ لفظ جس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا یا سہنا ظاہر ہو، اسے فعل کہتے ہیں۔ فعل وہ کلمہ ہے جس سے کسی کام کا کرنا یا کرنے یا ہونے کا پتہ چلتا ہو، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ میں اسکول گیا، ٹھیک، طلباء کرکٹ کھیل رہے ہیں، ٹھیک ہے، طلباء کرکٹ کھیل رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں کیا ہے؟ گیا اور کھیل رہے ہیں، ٹھیک۔ دوڑنا ہو گیا، میں دوڑ رہا ہوں، یا وہ دوڑ رہا ہے، وہ چل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں جو کھیل رہا ہے، دوڑنا ہے یا جانا ہے، ٹھیک ہے، یہ کیا ہے؟ سب یہ فعل ہیں، ٹھیک۔ فعل کیسے کہتے ہیں؟ فعل کہتے ہیں ایک، اگر ہندی میں بات کریں تو کریا کو، ٹھیک ہے۔ امید ہے کہ آپ سمجھ رہے ہوں گے، فعل کہتے ہیں کریا کو، ورب اگر انگلش میں بات کریں، ٹھیک ہے۔ تو امید ہے کہ فعل کو سمجھ گئے ہوں گے۔ فعل وہ لفظ ہے جس سے کسی کام کا کرنا، سہنا، ٹھیک ہے، ہونا معلوم ہو، ٹھیک ہے۔ اور مثال تو ہم نے آپ کو دے دی ہیں، چلتے ہیں۔ فعل کی اقسام بلحاظ بناوٹ، ٹھیک۔ فعل کی اقسام بلحاظ بناوٹ، بناوٹ کے اعتبار سے فعل کی قسمیں، ٹھیک ہے۔ نمبر 1، فعل معروف، فعل مجہول، فعل لازم، فعل متعدی اور فعل ناقص، ٹھیک ہے۔ فعل معروف، فعل مجہول، فعل لازم، فعل متعدی اور فعل ناقص۔ تو دوستو، یہ ہو گئی بلحاظ بناوٹ، بناوٹ کے اعتبار سے فعل کے اقسام، ٹھیک ہے۔ چلتے ہیں پہلے جو قسم ہے فعل معروف، اس پر تھوڑی سی وضاحت کرتے ہیں۔ فعل مانے تو آپ کو پتہ ہو گیا کہ فعل مانے ہوتا ہے کوئی کریا، ٹھیک، اور معروف کا مطلب ہوتا ہے، لکھ لیجیے گا، اور انشاءاللہ ہم جو اردو الفاظ ہیں اس کو انشاءاللہ ٹرانسلیٹ کر کے ہندی میں ایک لسٹ بنا دیں گے، تاکہ جو ہے آپ کو بالکل کوئی دقت نہ ہو، کیونکہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں سوال ہی سمجھ میں نہیں آتا، ٹھیک ہے، اور جب سوال سمجھ میں نہیں آتا تو پھر جواب کا صحیح ہونا جو ہے مشکل پڑ جاتا ہے، یا پھر تکا لگائیں، اور تکا ہر بار جو ہے کام میں نہیں آتا یا صحیح نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ فعل کا مطلب ہوتا ہے کریا، اور معروف کا مطلب ہوتا ہے مشہور ہونا، ٹھیک ہے۔ معروف کا مطلب ہوتا ہے مشہور ہونا، تو یعنی فعل معروف کا مطلب کیا ہو گیا؟ کریا کا گیات ہونا، کریا کا ہمیں معلوم ہونا، ٹھیک ہے۔ چلتے ہیں اس کی تعریف کی طرف۔ فعل معروف وہ فعل ہے جس کا فاعل معلوم ہو، جس کا فاعل معلوم یا مذکور ہو، ٹھیک۔ اب یہاں بات جو دوستو جو بات آ گئی فاعل کی یہاں پر بات آ گئی۔ اب یہ سمجھ میں آ رہا ہوگا کہ ابھی تو فعل کی تو بات سمجھا دی، فعل جو ہے کسی کام کو ہونے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ فاعل کسے کہتے ہیں؟ فاعل بولتے ہیں کہ جو کام ہو رہا ہے، جو کر رہا ہے، اسے ہم فاعل کہتے ہیں۔ فار ایگزامپل، اگر ہم تھوڑا سا
مثال لیں تو جیسے کہ حامد نے سیب کاٹا، ٹھیک، حامد نے سیب کاٹا، ٹھیک، تو کاٹنا ہو گیا ایک فعل، فعل کیا ہو گیا، کریا کیا ہو گئی، کاٹنا، ٹھیک، اور جو کاٹ رہا ہے، ٹھیک ہے، جس کے ذریعے کام کیا جا رہا ہے، ٹھیک، جو کر رہا ہے وہ ہو گیا فاعل، ٹھیک ہے، یاد رکھیے گا یہ تینوں چیزیں میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں، یہاں پر نہیں جو ہے ٹائپنگ ہوئی ہے اس چیز کی۔ فعل ہو گیا ایک کریا، اور فاعل ہو گیا کرنے والا، اور مفعول ہو گیا جس پر کیا جائے، جیسے حامد نے سیب کاٹا تو اس میں تینوں چیزیں آ رہی ہیں، حامد ہو گیا فاعل، اور کاٹنا ہو گیا فعل، اور سیب جو ہو گیا مفعول، یعنی سیب کو کاٹ رہا ہے، ٹھیک ہے، جس پر کام کیا جائے اسے کیا کہتے ہیں، مفعول، ٹھیک ہے، جس پر کام کیا جائے اس کو کیا کہتے ہیں، مفعول، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر جو کام کرنے والا ہے وہ معلوم ہونا چاہیے، کہہ رہا ہے فعل معروف یعنی کہ جس کا فاعل معلوم ہو، یعنی کام کرنے والا معلوم ہونا چاہیے کہ کون کر رہا ہے، ٹھیک ہے، جیسے کہ سہیل لایا، زید نے عمر کو مارا، میں اور سہیل، اس کے اندر جو ہے جو سہیل اور زید ہیں یہ دونوں فاعل ہیں، کیونکہ بھائی معلوم ہو رہا ہے نا فلانا شخص آیا، ٹھیک، یہ فعل معروف کو جو ہے طور معروف بھی کہا جاتا ہے۔ اور اگر تھوڑی آسان زبان میں بات کر لیں، آسان لینگویج کر لیتے ہیں، ایسا فعل جس کا فاعل معلوم ہو اسے فعل معروف کہتے ہیں، ٹھیک ہے، معروف کے معنی ہوتے ہیں مشہور ہونا یا پہچانا جانا، ٹھیک ہے، روز مرہ کی زندگی میں، ٹھیک ہے، جو ڈیلی بیس میں جو ہم بات کرتے ہیں، بات کرنے کے معمول کے انداز کو ہم فعل معروف ہی کہتے ہیں، ٹھیک، جیسے کہ مثلا شاہدہ نماز پڑھتی ہے، عمران نے آم کھایا، عمران کتاب لائے گا، ٹھیک، تو کتاب کون لائے گا، جو فاعل ہے، فاعل کون ہے، عمران ہے، ٹھیک ہے، ان جملوں میں کھایا، لایا، یہ جو ہے یا لائے گا، یہ سب فعل معروف ہے، ٹھیک ہے، امید کرتا ہوں کہ سمجھ آ گیا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب چلتے ہیں اپنے نیکسٹ اقسام کی طرف، فعل مجہول، جو اگلی قسم ہے فعل مجہول، فعل یعنی کریا، مجہول کا مطلب ہوتا ہے ایک گمنام، ٹھیک ہے، اناؤن، ٹھیک ہے، ہاں، اگیات جیسے ہندی میں بولتے ہیں، ٹھیک، تو یہ ہو گیا اگیات کریا یا نسکریہ کریا، یوں مان لیں ہندی میں اگر بات کریں تو یہاں پر یہ کہہ رہا ہے فعل مجہول وہ فعل جس کا فاعل معلوم نہ ہو اور مفعول کا قائم مقام ہو۔ فعل معروف میں تھا کہ اس کا فاعل معلوم ہونا چاہیے تھا، ٹھیک ہے، اور فعل مجہول میں اس کا فاعل معلوم نہ ہو، یعنی فعل معروف کا سیم الٹا، فاعل وہاں پہ معلوم ہونا چاہیے تھا، یہاں پہ نہیں معلوم ہونا چاہیے تھا، یہاں پہ جو ہے فاعل کو چھپا دیا گیا ہے، ہائڈ کر دیا گیا ہے، ٹھیک ہے، ہاں، جیسے فار ایگزامپل کپڑے دھل گئے، خط لکھا گیا، دروازہ کھل گیا، جیسے کہ اب ہم بات کر رہے ہیں جی خط لکھا گیا، ٹھیک ہے، یہ جو خط لکھا گیا کس نے لکھا، اس میں اس کو جو ہے نہیں بتلایا گیا ہے، ٹھیک ہے، لکھنے والے کو جو ہے پوشیدہ رکھا گیا ہے، چھپا لیا گیا ہے، ٹھیک ہے، اب کپڑے دھل گئے، کس نے دھوئے یہ پتہ نہیں، ٹھیک ہے، تو اسے کہتے ہیں فعل مجہول۔ ایک بات یاد رکھیے گا، ذہن نشی کر لیں کہ فعل مجہول کو طور مجہول بھی کہتے ہیں، جیسے کہ فعل معروف کو طور معروف بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ چلتے ہیں اپنے اگلے قسم کی طرف، فعل لازم۔ فعل لازم وہ فعل ہے جس کا اثر صرف فاعل تک محدود رہے، یعنی جس کے لیے صرف فاعل کی ضرورت ہو، جیسے حامد آیا، بچہ روتا ہے، اس میں جو ہے آیا اور روتا ہے یہ فعل ہے، حامد اور بچہ فاعل ہے، اور فعل لازم میں مفعول نہیں ہوتا، یعنی جس پر کام کیا جا رہا ہے وہ جو ہے نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گئی بات۔ فعل لازم جو ہے اس میں مفعول نہیں ہوتا، ٹھیک۔ اب اگر تھوڑی سی آسان زبان میں بات کرتے ہیں، تھوڑا سا اس کو ایکسپلین کرتے ہیں، تھوڑی اس کی تفسیر کرتے ہیں کہ جیسے ایسا فعل جس کے ساتھ صرف فاعل موجود ہو اور مفعول موجود نہ ہو، کرنے والا تو موجود ہو، ٹھیک ہے، کس پر ہو رہا ہے یہ نہ پتہ ہو،
تو اس کو ایسے کو فعل لازم کہتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ کسی بھی کام کو کرنے کے لیے اس کا کام کا کرنے والا یعنی فاعل کا جملہ موجود ہونا لازمی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی لیے اگر اسی جملے میں فعل کے ساتھ صرف لازمی جز یعنی فاعل موجود ہے تو اسے فعل لازم کہتے ہیں، ٹھیک۔ تھوڑا اور اگر مثال کی طرف جائیں گے، جیسے کہ احمد نے لکھا، احمد نے لکھا، کیا لکھا پتہ نہیں۔ خالد نے کھایا، کیا لکھا، خالد نے کھایا، کیا کھایا یہ پتہ نہیں، تو یہاں پر مفعول نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ احمد نے لکھا فعل اور فاعل ہیں، مفعول نہیں ہے، مفعول کو چھپا لیا گیا ہے۔ جس میں مفعول کو چھپا لیا جائے، ایسے بھی سوال آ سکتا ہے دوستو کہ جس میں مفعول کو چھپا لیا جائے، ٹھیک ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ تو اسے کیا کہتے ہیں؟ فعل لازم کہتے ہیں دوستو، ٹھیک ہے۔ امید کرتا ہوں کہ سمجھ آ رہا ہوگا، ٹھیک ہے۔ چلتے ہیں نیکسٹ، فعل ناقص۔ فعل ناقص وہ فعل ہے جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا مکمل طور پر واضح نہیں ہوتا۔ اچھا، اگر ہم پہلے بات کر لیتے ہیں فعل ناقص، فعل تھوڑا سا ہم حروف کے معنی پہ جایا کریں، الفاظ کے معنی پہ جایا کریں کہ اس کا معنی کیا ہو سکتا ہے۔ کہیں نہ کہیں پوری بات اسی میں چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ فعل کریا ہو گیا اور ناقص کا مطلب ہی ادھورا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر پورے الفاظ کا اگر نکال لیا جائے معنی تو اس کا نکلے گا کریا اپوڑ کریا، ٹھیک ہے، ہاں۔ تو فعل ناقص کہتے ہیں مکمل واضح نہیں ہوتا کوئی بھی کام، اس لیے اس کا کوئی فاعل نہیں ہوتا، بلکہ اس میں جو اسم ہوتا ہے وہ بجائے فاعل کی مبتدا کہلاتا ہے۔ جملے کا باقی جز جو کسی طرح کی خبر دیتا ہے یا حالت بتاتا ہے وہ خبر کہلاتا ہے۔ فار ایگزامپل جیسے رامو چور ہے، اکبر ذہین تھا، اس میں تھا اور فعل ناقص ہے کیونکہ ان سے کسی کام کا کیا جانا ثابت نہیں ہوتا، بلکہ کسی حالت یا کیفیت کا پتہ چلتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور آسان کرتے ہیں اس کو، جب کسی فعل کے ساتھ اس کا بنیادی جز یعنی فاعل موجود نہ ہو، بنیادی جو ہے جز جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، یاد رکھیے گا، فاعل کو کہتے ہیں۔ بنیادی جز جو ہوتا ہے، جو بیسیکلی جو جز ہوتا ہے وہ ہوتا ہے فاعل، موجود نہ ہو تو اسے فعل ناقص کہتے ہیں، کیونکہ کسی بھی فعل کو ٹھیک ہے کرنے کے لیے ایک فاعل لازمی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ کوئی بھی کام کریں گے تو کسی نہ کسی کی تو ضرورت پڑے گی، بھائی مکان بنوائیں گے تو ایک مزدور کی یا ایک مستری کی، ٹھیک ہے، ضرورت پڑنے والی ہے نا، تو جو بنائے گا وہ کون ہوئے گا؟ فاعل ہی تو ہوئے گا نا، اور بغیر فاعل کے کوئی کام ہو پائے گا، ٹھیک۔ تو یہاں پر جو ہے فاعل پوشیدہ ہوتا ہے، چھپا ہوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو کیا ہو جائے گا؟ ادھورا ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو ادھورے کو ہی جو ہے ہم فعل ناقص کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ امید ہے کہ آپ کو بہتر طریقے سے ذہن میں اتر گیا ہوگا۔ چلتے ہیں نیکسٹ، فعل متعدی۔ فعل متعدی، چلتے ہیں۔ فعل متعدی وہ فعل ہے جس کا اثر فاعل سے گزر کر مفعول تک پہنچے، یعنی جس کے لیے فاعل اور مفعول دونوں درکار ہوں، ٹھیک ہے۔ فعل متعدی وہ فعل ہے جس کا اثر فاعل سے گزر کر مفعول تک پہنچے، یعنی جس کے لیے فاعل اور مفعول دونوں درکار ہوں۔ یہاں پہ فاعل بھی ہوئے گا، کام کرنے والا بھی ہوئے گا، اور جس پر کیا جا رہا ہے وہ بھی موجود ہوگا، ٹھیک ہے۔ ایسا فعل، یوں بات کریں آسان زبان میں، ایسا فعل جس میں متعدد یعنی بہت سے اجزا موجود ہوں، فعل متعدی کہلاتا ہے۔ ان جملوں میں فعل اور فاعل اور مفعول تینوں موجود ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ فعل کام اور فاعل کرنے والا اور مفعول جو کیا جا رہا ہے، تینوں موجود، جس پر کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ فعل فاعل مفعول تینوں موجود ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تینوں کا موجود ہونا لازمی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی لازمی جز فاعل کے ساتھ ایک مزید جز مفعول بھی جڑ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یا یوں کہیں کہ جس فعل کا اثر فاعل سے گزر کر مفعول تک پہنچے
تو اسے فعل متعدی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اب ہم بات کر لیتے ہیں فعل متعدی. امید ہے سمجھ آ گیا ہوگا. اب ہم بات کر لیتے ہیں کچھ اپنے مخصوص سوالات پر. کچھ مخصوص سوالات کرنے سے ہمیں یہ تھوڑا سا اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہمارے ذہن میں کتنا اترا، یا ہمارا جو آج کا سبق ہے ہمارے ذہن میں کتنا اترا. ٹھیک ہے. زیادہ وقت ضائع نہ کرتے ہوئے سیدھے بات کرتے ہیں. سوال نمبر 1، ساخت یعنی اسٹرکچر کے اعتبار سے فعل کی کتنی قسمیں ہیں؟ 5، 7، 8، 10. A5، آپشن B 7، آپشن C 8 اور آپشن D 10. تو جن بچوں نے جواب آیا ہے یا دیا ہے آپشن A وہ کریکٹ ہے. ٹھیک ہے. اور امید کرتا ہوں آپ کا یہی اتر ہوگا. ٹھیک ہے. آپ کا جواب جو ہے یہی ہونے والا ہے، 5. ساخت کے اعتبار سے فعل کی کتنی قسمیں ہو گئیں؟ 5. اوکے. چلتے ہیں نیکسٹ. سوال نمبر 2 کہہ رہا ہے کہ وہ فعل جس کا فاعل یعنی سبجیکٹ یعنی کام کرنے والا معلوم ہو. ٹھیک ہے. کام کرنے والا معلوم ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے. اس جملے میں کام کرنے والا موجود ہو کیا کہلاتا ہے؟ فعل مجہول، فعل حال، فعل معروف اور آپشن ڈی مجھے نہیں پتا، نہیں معلوم. فعل معروف کی تعریف کر چکے ہیں، وضاحت پوری طرح ہو چکی ہے. ایسا فعل جس کا فاعل معلوم ہو. ٹھیک ہے. تو یہاں پر جو صحیح اتر ہونے والا ہے، صحیح جواب ہونے والا ہے، وہ ہونے والا ہے آپشن نمبر سی. ٹھیک ہے. آپشن نمبر سی. جس کا فاعل معلوم ہو اسے کہتے ہیں فعل معروف. چلتے ہیں اگلے سوال پر. زمانے کتنی طرح کے ہوتے ہیں؟ 3، 4، 5، 9. آپشن اے 3، بی 4، سی 5، ڈی 9. دوستوں آپ کا کیا اتر ہونے والا ہے؟ تو جن بچوں کا جواب ہے آپشن اے وہ بالکل کریکٹ ہے، بالکل صحیح ہے. یعنی کہ زمانے جو ہیں کتنی قسم کے ہوتے ہیں؟ زمانے جو ہیں کتنی طرح کے ہوتے ہیں؟ 3. ٹھیک ہے. چلتے ہیں اگلے سوال پر. موجودہ زمانے کو کیا کہتے ہیں؟ جو ورتمان کال ہے، پریزنٹ ٹائم، اس کو کیا کہتے ہیں ہم اردو میں؟ ماضی، حال، مستقبل یا کوئی نہیں؟ بہت آسان سے سوال لیے ہیں، بہت بیسیکلی بہت زیادہ لو لیول کے ہم نے لیے ہیں. آپ ایک ٹیچر ہونے والے ہیں انشاءاللہ. تو اس کا جو صحیح جواب ہونے والا ہے، موجودہ زمانے کو کیا کہتے ہیں؟ موجودہ زمانے کو کہتے ہیں حال. کیا کہتے ہیں؟ حال. ماضی گزرا ہوا، مستقبل آنے والا اور حال جو چل رہا ہے، ورتمان کال. ٹھیک ہے. ماضی گزرا ہوا، ٹھیک ہے، پاسٹ ٹائم. حال پریزنٹ ٹائم یعنی ورتمان کال. ٹھیک. مستقبل فیوچر، ٹھیک ہے، فیوچر ٹائم یعنی بھویشیہ کال. ٹھیک. اردو میں ہم اپنی زبان میں آ جائیں تو مستقبل. ٹھیک ہے. چلتے ہیں. تو اس کا جو صحیح جواب ہوگا وہ ہوگا آپشن نمبر بی. چلتے ہیں اگلے سوال پر. سوال نمبر 5، وہ آیا تھا اس نے کھانا کھا لیا، یہ دونوں کیا ہیں؟ وہ آیا تھا اس نے کھانا کھا لیا، یہ دونوں کیا ہیں؟ مستقبل، ماضی نہ تمام، زمانہ ماضی یا کوئی نہیں؟ آپ کے اعتبار سے کون سا صحیح ہونے والا ہے؟ اے مستقبل، بی ماضی نہ تمام، سی زمانہ ماضی اور ڈی کوئی نہیں. دوستوں زیادہ وقت نہ لیں، کیونکہ ایگزام روم میں سب سے زیادہ جو دقت دیتی ہے وہ یہ دقت نہیں تھی کہ ہمیں کم اتر آ رہے ہیں، کم جواب آ رہے ہیں. کچھ ایسی بھی دقتیں آتی ہیں جو ہمیں سوال کا جواب آتا ہوتا ہے لیکن ہمارے پاس وقت کی بڑی قلت ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ نمبر ہمارے چھوٹ جاتے ہیں. تو جلدی جواب دیں. 5 کا کیا ہونے والا ہے؟ وہ آیا تھا اس نے کھا لیا، یہ دونوں کیا ہیں؟
زمانہ ماضی یعنی پاسٹ ٹائم ہے، ٹھیک ہے، جن کا اتر ہے، جن کا جواب ہے آپشن سی، وہ بالکل کریکٹ ہے، ٹھیک ہے، زمانہ ماضی۔ چلتے ہیں، یہ شاید ہمارے کلاس کا، ہماری ویڈیو کا آخری سوال ہے۔ وہ آج اسکول جائے گا میں کون سا زمانہ پایا جا رہا ہے؟ وہ آج اسکول جائے گا میں کون سا زمانہ پایا جا رہا ہے؟ زمانہ ماضی، زمانہ حال، زمانہ مستقبل، یا کہ نہیں معلوم؟ تو دوستو اس میں جو صحیح جواب ہونے والا ہے وہ بھی ہونے والا ہے آپشن سی۔ امید ہے کہ جو جواب دیے گئے ہیں، امید ہے آپ کے بھی جواب یہی ہونے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کو دوستوں یہ کلاس کیسا لگا ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور ہمارے چینل کو ضرور لازمی سبسکرائب کر لیں، تاکہ انشاءاللہ العظیم آپ کو بہتر پریکٹس سیٹ اور بہتر کنٹینٹ دیا جائے گا۔ پورا کورس فری آف کاسٹ دیا جائے گا، ٹھیک ہے، کوئی چارج نہیں ہوگا۔ اور انشاءاللہ یہ بات ہماری جب آپ کو یاد آئے گی، کب یاد آئے گی؟ جب آپ کا رزلٹ آ چکا ہوگا۔ محنت کرتے رہیے، اور اپنے والدین کے جو ارادے ہیں، ان کی جو حسرتیں ہیں، ان کو پورا کیجیے، ان کی دعا لیجیے، ان کی خدمت کیجیے۔ انشاءاللہ العظیم آپ ایک بہتر ٹیچر بنیں گے۔ پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو پر انشاءاللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔